10 سال کی مہا کے لیے دنیا اس کی ماں آمنہ کے آنچل میں سمٹی ہوئی تھی۔ وہ ایک ایسا سنہرا قفس تھا جس میں وہ پیدا ہوئی تھی، جہاں ہر خواہش بن مانگے پوری ہوتی تھی۔ اس نے کبھی نہیں کا لفظ نہیں تو سنا تھا۔ آمنہ کی کائنات اپنی بیٹی کے گرد گھومتی تھی۔ مہا اس کی دنیا کا محور تھی، اس کی آنکھوں کا تارا، اس کا سب کچھ۔ مہا کو لگتا تھا وہ پریاں جن کی کہانیاں وہ سنتی تھی وہ اصل میں وہ خود ہے، اور اس کی ماں اس کی خدمت گار جادوگرنی۔ وہ ضدی تھی، مگر اس کی ضد کو ہمیشہ لاڈ کا نام دیا جاتا تھا۔ وہ ایک شیشے کے محل میں رہتی تھی جہاں سختی کی خراش بھی ممنوع تھی۔ اس کی زندگی کھلونوں، تتلیوں سے بھرے باغ اور ماں کی گود تک محدود تھی۔ لیکن 10 سال کی مہا نہیں جانتی تھی شیشے کے محل بہت نازک ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ایک چھوٹا سا پتھر بھی انہیں چکنا چور کر سکتا ہے۔ اس کی زندگی کا وہ پتھر اس کی اپنی آنا بننے والی تھی۔ یہ ایک عام سی دوپہر تھی۔ آمنہ کچھ پرانے رکھے ہوئے سامان کو ترتیب دے رہی تھی۔ مہا جو کچھ دیر سے کھیل کھیل کر اکتا چکی تھی، اب اپنی ماں کی توجہ چاہتی تھی۔ اماں مجھے کہانی سنائیں، اس نے لاڈ سے کہا۔ ابھی نہیں مہا، دیکھ رہی ہو نا ماں مصروف ہے، آمنہ نے نرمی سے جواب دیا۔ یہ نرم انکار بھی مہا کے لیے نیا تھا۔ وہ دوبارہ بولی، اماں مجھے باغ میں جھولا جھلائیں۔ آمنہ نے اسے دیکھا۔ بیٹا بس یہ کام ختم کر لوں پھر چلتے ہیں۔ مہا کا منہ بن گیا۔ اسے نظر انداز کیا جانا برا لگ رہا تھا۔ اس کی نظر کونے میں رکھی اس چھوٹی سی الماری پر پڑی جسے آج آمنہ نے کھولا تھا۔ اس میں سے ایک خوبصورت قدیم سا لکڑی کا نقاشی والا زیور کا ڈبہ رکھا تھا جو آمنہ نے ابھی نکال کر میز پر رکھا تھا۔ یہ آمنہ کی ماں کی آخری نشانی تھی جو اسے جہیز میں ملی تھی۔ آمنہ نے مہا کو 1000 بار اس سے دور رہنے کی تاکید کی تھی۔ یہ میری نانی اماں کا ہے، اسے نہیں چھیڑنا۔ آج مہا کے سر پر ضد کا بھوت سوار تھا۔ اس نے غصے سے اس ڈبے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کیا ہے؟ مجھے چاہیے، یہ چاہیے۔ آمنہ کے پیشانی پر بل آئے۔ مہا میں نے کہا نا اس کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ کھلونا نہیں ہے۔ بس یہی وہ لمحہ تھا مہا کو لگا جیسے اس کی بادشاہت کو چیلنج کر دیا گیا ہے۔ وہ غصے سے اٹھی۔ کیوں نہیں؟ یہ میرا گھر ہے، مجھے یہ چاہیے۔ اس سے پہلے کہ آمنہ کچھ سمجھ پاتی، مہا نے تیزی سے میز کی طرف دوڑ لگائی اور اس قیمتی ڈبے کو اپنے ننھے ہاتھوں سے اٹھا لیا۔ مہا رکھو اسے، آمنہ چیخی، لیکن مہا نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ نہیں دوں گی، آپ میری بات نہیں سنتی۔ اور پھر اس بچگانہ غصے اور تکرار میں وہ ڈبہ مہا کے ہاتھ سے پھسلا۔ وہ قالین پر نہیں، سنگ مر کے فرش پر گرا۔ لکڑی کے چرچرانے اور اس کے اندر رکھے نازک کانچ کے ٹوٹنے کی ایک دل خراش آواز آئی۔ کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا، اتنا گہرا سناٹا کہ مہا کو اپنے دل کی دھڑکن سنائی دینے لگی۔ آمنہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے فرش پر بکھرے ٹکڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ یہ صرف ایک ڈبہ نہیں تھا، یہ اس کی ماں کی خوشبو تھی، اس کا آخری لمس تھا۔ وہ آہستہ سے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مہا نے آج تک ماں کو ایسے نہیں دیکھا تھا۔ آمنہ نے روتے ہوئے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھانا چاہا تو ایک کانچ کا ٹکڑا اس کی انگلی میں چبھ گیا۔ خون کا ایک قطرہ فرش پر گرا۔ تب آمنہ نے اپنا چہرہ اٹھایا۔ اس کی آنکھیں جو ہمیشہ محبت سے چمکتی تھیں آج سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ اس نے مہا کو دیکھا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ اس کی آواز اتنی اجنبی اور سخت تھی کہ مہا کانپ گئی۔ آمنہ کھڑی ہوئی مہا کی طرف بڑھی۔ تم نے میری ماں کی آخری نشانی توڑ دی۔ اور پھر وہ ہوا جس کا مہا نے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ آمنہ نے، جس نے کبھی مہا کو پھول تک نہیں مارا تھا، غصے اور غم سے بے قابو ہو کر ایک زوردار تھپڑ مہا کے گال پر جڑ دیا۔ نکل جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، آج سے تم میری کچھ نہیں لگتی۔ یہ الفاظ نہیں تھے، سیسا تھا جو مہا کے دل میں اترا۔ گال پر تھپڑ کی جلن سے زیادہ اس کی آنا کو ٹھیس پہنچی تھی۔ اس کی ماں نے اسے مارا تھا، اسے گھر سے نکل جانے کو کہا تھا۔ مہا کا ننھا سا دل نفرت اور غصے سے بھر گیا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس نہیں تھا، اسے صرف اپنی بے عزتی کا احساس تھا۔ اس نے روتے ہوئے فیصلہ کیا، میں ماں کو سبق سکھاؤں گی۔ اس کے 10 سالہ ذہن نے ایک بچگانہ منصوبہ بنایا۔ وہ گھر سے چلی جائے گی، وہ قریبی پارک میں چھپ جائے گی۔ جب ماں کو وہ نہیں ملے گی تو وہ پریشان ہوگی، روئے گی، اسے ڈھونڈے گی، اور جب وہ اسے ڈھونڈ لے گی تو اس سے معافی مانگے گی اور وعدہ کرے گی کہ آئندہ کبھی اسے نہیں ڈانٹے گی۔ وہ آنسو پونچھتی ہوئی غصے میں پیر پٹکتی ہوئی مرکزی دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے کی کنڈی ٹھیک سے بند نہیں تھی، شاید کوئی اندر آیا تھا۔ اس نے ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا، دروازہ کھولا اور گلی میں آ گئی۔ اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ غصے اور خود ترسی کے ایک طوفان میں گھری ہوئی چلتی رہی۔ اسے پارک کا راستہ معلوم تھا، لیکن آج آنسوؤں کی دھند میں گلیاں مختلف لگ رہی تھیں۔
وہ ایک گلی میں مڑی، پھر دوسری میں۔ وہ اس بیکری کے پاس سے گزری جہاں سے وہ اکثر کیک لیتی تھی، لیکن وہاں سے دائیں مڑنے کی بجائے وہ غصے میں سیدھا چلتی چلی گئی۔ وہ ایک ایسی سڑک پر آ گئی تھی جسے اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہاں کے گھر اجنبی تھے، یہاں کے لوگ اجنبی تھے۔ سورج تیزی سے ڈھل رہا تھا، آسمان پر نارنجی رنگ اب گہرے جامنی رنگ میں بدل رہا تھا۔ مہا کے قدم آہستہ ہونے لگے۔ اس کا غصہ جو اسے یہاں تک لے آیا تھا اب ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ اس کی جگہ ایک انجانا خوف لے رہا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ پارک کہاں ہے؟ اس نے واپس مڑنے کی کوشش کی، لیکن ہر گلی ایک جیسی لگ رہی تھی۔ اماں! اس کے گلے سے کمزور سی آواز نکلی۔ وہ جانتی تھی وہ کھو چکی ہے۔ سڑک کی بتیاں ایک ایک کر کے جلنے لگی تھی۔ رات کا اندھیرا تیزی سے پھیل رہا تھا۔ آوارہ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگی۔ مہا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کا سنہرا قفس، اس کا شیشے کا محل، سب بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ وہ اب کھلے آسمان تلے ایک اجنبی سڑک پر اکیلی کھڑی تھی۔ وہ تھک کر وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی، ایک جلتے بجھتے اسٹریٹ لیمپ کے نیچے۔ اب اس کے آنسو غصے کے نہیں بلکہ خالص بے بسی کے خوف کے تھے۔ وہ اپنے گھٹنوں میں سردیے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی سسکیاں شہر کے شور میں گم ہو رہی تھی۔ تب ایک آدمی آیا، اس سائے میں سے نکلا جسے وہ وہی اس کا انتظار کر رہا ہو۔ وہ مہا سے چند قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ مہا نے اسے نہیں دیکھا، وہ رونے میں مگن تھی۔ پھر اس آدمی نے، جو ڈھیڑ عمر کا تھا، اس کے چہرے پر تھکاوٹ اور ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، اپنی آواز کو ممکن حد تک نرم بناتے ہوئے کہا، کیا ہوا بیٹی؟ راستہ بھٹک گئی ہو؟ اس کی آواز شہد جیسی میٹھی تھی۔ مہا نے آنسوں سے بھری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اندھیرے میں وہ چہرہ اسے کسی مسیحا کا چہرہ لگا، ایک اجنبی لیکن اس وقت واحد سہارا۔ مہا بول نہ سکی، صرف سسکیوں کے درمیان ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس آدمی نے ایک تسلی بھری مسکراہٹ دی جو اس کی آنکھوں تک نہیں پہنچی۔ فکر نہ کرو، اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں تمہیں ایک محفوظ جگہ لے چلتا ہوں۔ مہا نے جو اپنی ماں کو سبق سکھانے نکلی تھی، کانپتا ہوا ہاتھ اس اجنبی کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کی اصل سزا تو اب شروع ہونے والی تھی۔ اس آدمی کی آواز میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی، مگر 10 سالہ مہا جو اس وقت صرف خوف اور تھکاوٹ کی ماری ہوئی تھی، اس ٹھنڈک کو باپ جیسی شفقت سمجھ بیٹھی۔ اس کا ہاتھ جو اس اجنبی کے ہاتھ میں تھا نرم اور گرم تھا۔ اس نے مہا کو نرمی سے اٹھایا۔ شاباش بیٹی، رونا بند کرو، میرا نام شفیق ہے، تم مجھے شفیق چاچا کہہ سکتی ہو۔ اس نے اپنی جیب سے ایک ٹافی نکال کر اسے دی۔ مہا نے سسکتے ہوئے ٹافی لے لی۔ اس وقت وہ نرمی کا کوئی بھی مظاہرہ قبول کرنے کو تیار تھی۔ دیکھو رات بہت ہو گئی ہے، شفیق نے اسے اپنے ساتھ چلاتے ہوئے کہا۔ تمہاری ماں تمہیں اس اندھیرے میں کہاں ڈھونڈیں گی؟ میرے ساتھ چلو، میرے پاس اب ایک اپنا گھر ہے، وہاں تمہاری جیسی بہت سی بچیاں ہیں۔ مہا نے آنسو بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ لیکن اماں، وہ پریشان ہوں گی۔ اس کے لہجے میں اب غصہ نہیں، صرف ماں کے لیے فکر تھی۔ شفیق ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس کی آواز مہا کو اچھی نہ لگی۔ ہاں لیکن بالکل، تم رات وہاں آرام سے سونا، صبح سویرے میں خود تمہیں پولیس اسٹیشن لے جاؤں گا اور وہ تمہیں تمہاری اماں سے ملا دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ وعدہ مہا کے لیے کافی تھا۔ اسے بس یہ رات کاٹنی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا یہ رات اس کی زندگی کی سب سے طویل رات بننے والی ہے۔ وہ شفیق کے ساتھ چلتی رہی۔ وہ اسے تنگ اندھیری گلیوں سے لے کر ایک بڑی پرانی عمارت کے سامنے لے آیا۔ عمارت پر ایک زنگ آلود بورڈ لکھا تھا جس پر دھندلے حروف میں لکھا تھا، دارالاطفال یتیم خانہ۔ مہا نے لفظ پڑھنے کی کوشش کی، لیکن شفیق نے جلدی سے بڑا سا لوہے کا گیٹ دھکیلا جس کے کھلنے کی چرچراہٹ رات کے سناٹے میں دور تک گونجی۔ اندر ایک چھوٹا سا صحن تھا جس میں اداسی اور گھٹن کی بو رچی بسی تھی۔ آپا سکینہ، شفیق نے آواز لگائی۔ اندر کمرے سے ایک بھاری بھرکم سخت چہرے والی عورت نکلی۔ اس کے چہرے پر نرمی کا شائبہ تک نہ تھا۔ اس نے مہا کو سر سے پاؤں تک ایک ناگوار نظر سے دیکھا۔ ایک اور؟ اس کی آواز مردانہ تھی۔ ہاں، شفیق نے مسکراتے ہوئے کہا، راستہ بھٹک گئی تھی، صبح تک مہمان ہے۔ آپا سکینہ نے مہا کا بازو اتنی سختی سے پکڑا کہ مہا بلبلا اٹھی۔ وہ اسے کھینچتی ہوئی ایک بڑے ٹھنڈے ہال میں لے گئی۔ یہاں رہو اور شور مت کرنا۔ ہال میں درجنوں بچے پھٹے پرانے کمبلوں میں فرش پر سو رہے تھے۔ ہوا میں پسینے اور آنسوؤں کی ملی جلی بو تھی۔ مہا کو اس کے نرم بستر، اس کے گلابی تکیے اور اس کی ماں کی لوری کی یاد نے تڑپا دیا۔ یہ وہ جگہ نہیں تھی جس کا اس نے تصور کیا تھا۔ آپا سکینہ نے اس ایک کونے میں پھٹا ہوا کمبل پھینکتے ہوئے کہا، سو جاؤ۔ مہا سکڑ کر کونے میں بیٹھ گئی۔ وہ سونا نہیں چاہتی تھی، وہ تو اپنی ماں کی گود میں جانا چاہتی تھی۔ اسے پہلی بار اپنی غلطی کی سنگینی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ ڈانٹ، وہ تھپڑ اب اسے ایک نعمت لگ رہا تھا۔
وہ اسے ایک تھپڑ کے بدلے 1000 تھپڑ کھانے کو تیار تھی، بشرطیکہ کا وہ اپنی ماں کے پاس لوٹ جائے۔ وہ ساری رات جاگتی رہی، اپنے ننھے سے دل میں اٹھتے طوفان سے لڑتی رہی۔ آنسو اس کے گالوں پر خشک ہوتے رہے۔ اسے لگا جیسے صبح کبھی نہیں ہوگی، لیکن صبح ہوئی، ایک ایسی صبح جو امید کی بجائے مایوسی کی نوید لائی۔ آنکھ لگتے ہی سے آپا سکینہ کی کرخت آواز نے جگایا، اٹھو سب، کام کا وقت ہو گیا ہے۔ ماہا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ مجھے جانا ہے، مجھے چچا شفیق نے کہا تھا کہ وہ مجھے پولیس کے پاس، میری ماں کے پاس لے جائیں گے۔ اس کی آواز میں التجا تھی۔ آپا سکینہ زور سے ہنسی۔ چاچا شفیق؟ وہ تو کب کا چلا گیا، اب تم یہی رہو گی؟ نہیں، ماہا چیخی، یہ میرا گھر نہیں ہے، مجھے اپنی ماں کے پاس جانا ہے۔ دروازے کی طرف بھاگی، لیکن آپا سکینہ نے اسے بالوں سے پکڑ کر واپس کھینچا۔ شور مت کرو لڑکی، پولیس تمہاری ماں کو تلاش کر رہی ہے، جب وہ مل جائے گی تو تمہیں لے جائے گی، تب تک تمہیں یہی رہنا ہوگا، وہ اچھی بچیوں کی طرح کام کرنا ہوگا، ورنہ، اس نے اپنی چھڑی فرش پر ماری، ورنہ تمہیں اس کمرے میں بند کر دوں گی، جہاں چوہے بھری ہوئی بوریوں کو بھی کاٹ جاتے ہیں۔ ماں کا دل خوف سے ڈوب گیا۔ یہ وہ لوگ نہیں تھے جو اس کی مدد کر رہے تھے، یہ قید تھی۔ اس نے حال پر نظر دوڑائی۔ ہر بچہ خاموشی سے سہمی ہوئی نظروں سے اپنا کام کر رہا تھا، کوئی صفائی کر رہا تھا، کوئی برتن دھو رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں کوئی چمک، کوئی بچپنا نہیں تھا۔ ماں کو بھی ایک جھاڑو تھما دیا گیا۔ سارا دن اس سے حال کی صفائی کروائی گئی۔ اس کے نرم ہاتھ، جنہوں نے کبھی کھلونوں کے سوا کچھ نہ اٹھایا تھا، جھاڑو کی سخت لکڑی سے چھل گئے۔ دوپہر میں انہیں کھانے کے نام پر ایک سوکھی روٹی اور پتلی سی دال دی گئی۔ ماہ سے نوالا بھی نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ اسے اپنی ماں کے ہاتھ کے پراٹھے یاد آئے۔ دن گزرنے لگے۔ ماہ کی نظریں بار بار اس بڑے لوہے کے گیٹ پر اٹک جاتی۔ اس گیٹ پر ہمیشہ ایک بڑا سا تالا لگا رہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ بچوں کو صحن سے باہر جانے کی قطعی اجازت نہیں تھی۔ شام کو چچا شفیق واپس آیا۔ ماہ اسے دیکھ کر اس کی طرف دوڑی۔ چچا، آپ نے کہا تھا آپ مجھے ماں کے پاس لے جائیں گے۔ شفیق، جو صبح تک مسیحا بنا ہوا تھا، اب اس کا چہرہ بدل چکا تھا۔ اس نے ماہ کو ایک سرد نظر سے دیکھا۔ کون سی ماں؟ تم ایک یتیم ہو جو سڑک پر ملی تھی۔ شکر کرو ہم نے تمہیں پناہ دی۔ میں یتیم نہیں ہوں، ماہ چیخی۔ میری ماں ہے، اس کا نام آمنہ ہے، وہ مجھے ڈھونڈ رہی ہوں گی۔ شفیق نے آپا سکینہ کو اشارہ کیا۔ آپا سکینہ نے ماہ کو بازو سے گھسیٹا۔ لگتا ہے اس کا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے، اسے ٹھنڈے کمرے کی ہوا کھلاؤ۔ وہ اسے کھینچ کر ایک چھوٹے طریق اسٹور روم میں لے گئی اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ ماہ اندھیرے میں چیختی رہی، روتی رہی، دروازہ پیٹتی رہی۔ اماں، مجھے بچا لو، اماں! لیکن اس کی آواز اس یتیم خانے کی اونچی دیواروں سے ٹکرا کر اس کے پاس لوٹ آتی رہی۔ اسے اس رات احساس ہوا کہ اس کا سنہرا قبض ٹوٹا نہیں تھا، اس نے اسے خود اپنے ہاتھوں سے چھوڑا تھا، اور اب وہ ایک ایسے لوہے کے پنجرے میں قید ہو چکی تھی جہاں سے رہائی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی ایک دن کی ناراضگی، اس کی ایک چھوٹی سی غلطی اسے ایک ایسے دلدل میں لے آئی تھی جہاں ہر گزرتا لمحہ اسے مزید نیچے دھکیل رہا تھا۔ ٹھنڈے کمرے کا اندھیرا پہلا سبق تھا۔ اس نے ماہ کو سکھایا کہ اس کی چیخیں ان دیواروں کے باہر نہیں جا سکتی، اور اس کے آنسو آپا سکینہ کے پتھر دل کو نہیں پگھلا سکتے۔ جب اسے 2 دن بعد باہر نکالا گیا تو 10 سالہ ماہ نہیں تھی، وہ ایک سہما ہوا بھوکا وجود تھی جس نے اپنی قید کی پہلی جھلک دیکھ لی تھی۔ پھر وقت کا بے رحم نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا۔ دن ہفتوں میں بدلے، ہفتے مہینوں میں، اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ اس دارالاطفال کے اندر موسم صرف کھڑکی کے شیشوں پر جمتی دھول یا بارش کی تیز بچھاڑ سے ہی محسوس ہوتے تھے۔ ماہ کے لیے وقت سوئی کی ٹک ٹک میں نہیں، بلکہ اس کے جسم پر بڑھتے کام کے نشانوں میں قید تھا۔ اس کا پہلا سال سب سے اذیت ناک تھا۔ اس نے اپنی ماں کو پکارنا نہیں چھوڑا تھا۔ ہر رات وہ اپنے پھٹے ہوئے کمبل میں منہ چھپا کر اماں کو پکارتی، اس امید پر کہ شاید اس کی آواز ہوا کے دوش پر سفر کرتی اس کی ماں تک پہنچ جائے۔ پھر اس کی شناخت مٹانے کا عمل شروع ہوا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ آپا سکینہ نے ایک دن اس سے کڑک کر پوچھا۔ ماہا، اس نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ غلط۔ ایک زوردار چھڑی اس کی ٹانگ پر پڑی۔ تمہارا نام رانی ہے، بولو رانی۔ آنسوؤں کے درمیان اس نے کانپتے ہوئے کہا۔ رانی، اونچا بولو، رانی، وہ چیخی۔ ماہا نامی لڑکی کو ہر روز ہر پل ایک چھڑی کی مار سے قتل کیا جا رہا تھا۔ شفیق جو اسے چچا بن کر لایا تھا اب اس کے لیے صرف مالک تھا۔ وہ ان بچوں کو مختلف فیکٹریوں سے لایا گیا خام مال دیتا تھا۔ ماہ کے ننھے ہاتھ جو کبھی گڑیوں کو سجاتے تھے اب سردیوں کی ٹھٹھرتی راتوں میں قلین بننے والے اون سے زخمی ہوتے تھے۔ اس کی انگلیوں کے پور سوج جاتے، سوئیوں کے ٹانکے اس کے ناخنوں میں گھس جاتے، لیکن کام رکتا نہیں تھا۔ اگر رفتار کم ہوتی تو کھانا بند ہو جاتا۔
جیسے جیسے وہ بڑی ہو رہی تھی اس کے اندر دو زندگیاں چل رہی تھی، ایک رانی کی زندگی جو خاموش، محنتی اور ہر حکم ماننے والی مشین بن چکی تھی، اور ایک ماہا کی زندگی جو رات کے اندھیرے میں اس کے ذہن میں جاگتی تھی۔ اب وہ 14 سال کی ہو چکی تھی، اس کے چہرے سے بچپن کی معصومیت چھن چکی تھی، اس کی جگہ ایک مستقل خوف اور اداسی نے لے لی تھی۔ اسے اپنی ماں کا چہرہ اب دھندلا سا یاد تھا، کیا اماں کی آنکھیں بھوری تھیں یا کالی، کیا ان کے ماتھے پر تل تھا، اسے یاد نہیں تھا، لیکن اسے وہ تھپڑ یاد تھا، وہ ڈانٹ یاد تھی، اور اسے اپنی غلطی یاد تھی۔ اب اس کے آنسو غصے کے نہیں، پچھتاوے کے تھے۔ کاش میں نے وہ ڈبہ نہ توڑا ہوتا، کاش اماں کی ڈانٹ سن کر وہیں بیٹھ جاتی، کاش میں اس دن گھر سے نہ نکلتی۔ یہ کاش ایک ایسا عذاب تھا جو اسے ہر رات نوچتا تھا۔ وہ سوچتی تھی اس کی ماں کیا کر رہی ہوگی، کیا وہ اب بھی اس کا انتظار کرتی ہوں گی، یا انہوں نے اسے بھلا کر کسی اور بچی کو ماں بنا لیا ہوگا۔ یہ خیال اسے کانٹے کی طرح چبھتا تھا۔ اس قید خانے میں اس کی ملاقات صبا سے ہوئی۔ صبا اس سے 2 سال بڑی تھی اور اس سے بھی زیادہ عرصے سے وہاں قید تھی۔ صبا کی آنکھوں میں ایک مردہ پن تھا، جیسے وہ امید کرنا چھوڑ چکی ہو، لیکن ماہا کے اندر کہیں راکھ میں دبی ایک چنگاری اب بھی باقی تھی۔ ہم یہاں سے بھاگیں گے، ماہا نے ایک رات صبا کے کان میں سرگوشی کی۔ صبا نے اسے خالی نظروں سے دیکھا۔ بھاگ کر کہاں جاؤ گی؟ یہ شہر ایک جنگل ہے اور ہم شکار۔ شفیق کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ لیکن ماہا نے منصوبہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ اس نے نوٹ کرنا شروع کر دیا تھا کہ گیٹ کا تالا کب کھلتا ہے، کب شفیق مال لے کر آتا ہے اور کب آپا سکینہ اپنے کمرے میں جاتی ہے۔ انہیں 4 سال لگے تھے ہمت جمع کرنے میں۔ ماہا 14 کی اور صبا 16 کی تھی۔ یہ ایک بارش کی رات تھی۔ مال کی ایک نئی گاڑی آئی تھی اور ایک گیٹ کا بڑا تالا کھلا پڑا تھا۔ صرف کنڈی لگی تھی کیونکہ ڈرائیور سامان اندر لا رہا تھا۔ ابھی ماہا نے صبا کا ہاتھ پکڑا۔ دونوں سائے کی طرح دیوار کے ساتھ لگ کر صحن سے گیٹ کی طرف بڑھی۔ ان کے دل ان کے حلق میں دھڑک رہے تھے۔ وہ گیٹ تک پہنچ گئی۔ ماہا نے کانپتے ہاتھوں سے کنڈی کھولی۔ گیٹ کی ہلکی سی چڑچڑاہٹ بارش کے شور میں دب گئی۔ انہوں نے باہر قدم رکھا۔ آزادی، کھلی سڑک۔ وہ اندھیرے میں بھاگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہاں جانا ہے، بس بھاگ رہی تھی۔ وہ ہانپ رہی تھی لیکن ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، مگر یہ آزادی چند لمحوں کی تھی۔ پیچھے سے ایک موٹر سائیکل کی تیز روشنی ان پر پڑی۔ یہ شفیق تھا۔ وہ شاید کچھ بھول گیا تھا۔ وہ واپس آیا تھا۔ اس نے دونوں کو سڑک کے بیچوں بیچ بھاگتے دیکھ لیا۔ اس نے موٹر سائیکل ان کے آگے لا کر رکھی۔ ان کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ اس سے کچھ نہیں کہا، بس ان دونوں کو بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا واپس دارالاطفال میں لے آیا۔ اس رات جو ہوا وہ ماہا کے ذہن پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ شفیق نے آپا سکینہ کو حکم دیا۔ صبا جو بڑی تھی، جس نے ماہا کو برگلایا تھا، اس کی سزا زیادہ سخت تھی۔ اسے سب کے سامنے اتنا مارا گیا کہ وہ بے ہوش ہو گئی، اور پھر ماہا نے صبا کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھا۔ شفیق اگلی صبح کسی گاڑی میں ڈال کر کہیں لے گیا تھا۔ ماہا جو اس فرار کی اصل منصوبہ ساز تھی، اسے دوسری سزا دی گئی۔ اسے 1 ہفتے تک اس کے پسندیدہ کام یعنی قالین بننے سے روک دیا گیا اور اسے گٹر صاف کرنے پر لگا دیا گیا۔ لیکن یہ جسمانی سزا نہیں تھی جس نے اسے توڑا۔ یہ صبا کا غائب ہو جانا تھا۔ یہ اس کی آنکھوں کے سامنے امید کا قتل تھا۔ اس رات ماہا اندر سے مر گئی۔ اس سے یہ سبق سیکھ لیا تھا کہ اس کب سے فرار ممکن نہیں۔ اگر کوشش کی تو قیمت کسی اور کو چکانی پڑے گی۔ اسی بارش کی رات کئی کلومیٹر دور آمنہ اپنے پرانے گھر کی دہلیز پر بیٹھی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اب بھی وہیں رہتی تھی۔ اس کا گھر اب ماتم کدا لگتا تھا۔ وہ ہر شام اسی دہلیز پر آ کر بیٹھ جاتی جیسے آج بھی اس کی 10 سالہ ماہا غصے میں کہیں سے واپس آ جائے گی۔ اس نے اس ٹوٹی ہوئی لکڑی کے ڈبے کو جوڑ کر واپس رکھ لیا تھا۔ وہ اسے روز دیکھتی اور خود سے کہتی، کاش میں نے اس دن اسے نہ ڈانٹا ہوتا، کاش میں نے اسے نہ مارا ہوتا۔ ماں اور بیٹی دونوں ایک ہی غلطی پر ایک ہی کاش کے عذاب میں مبتلا تھے، لیکن ایک دوسرے کے درد سے میلوں دور بے خبر تھے۔ صبا کا غائب ہو جانا ماہا کے لیے امید کا آخری دروازہ بند ہونے جیسا تھا۔ وہ 14 سالہ لڑکی جو اس رات پکڑی گئی تھی، اس کے اندر کچھ مر گیا تھا۔ یہ اس کی نادانی کی آخری موت تھی۔ اب وہ جان گئی تھی کہ اس قبر کی دیواریں صرف لوہے اور اینٹوں کی نہیں، بلکہ خوف، وحشت اور شفیق جیسے لوگوں کے مکروہ جال سے بنی تھی۔ اگلے 4 سال ماہا کی زندگی کا سب سے تاریک اور خالی دور تھا۔ اس نے رونا چھوڑ دیا، پچھتانا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اپنی ماں کو یاد کر کے اسے سکنا بھی چھوڑ دیا۔ یہ ہتھیار ڈالنا نہیں تھا، اپنی بقا کا ایک نیا سرد مرحلہ تھا۔ اس نے اپنے اندر کی ماہا کو، اس کی یادوں کو، اس کے درد کو ایک بہت گہرے برفانی تابوت میں بند کر دیا تھا۔ اب وہ مکمل طور پر رانی تھی، ایک ایسی رانی جو دارالاطفال کی سب سے کارآمد مشین تھی۔ 18 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ ایک خاموش، سخت جان اور ہوشیار وجود بن چکی تھی۔ اس کے ہاتھ جو کبھی نرم و نازک تھے، اب قالین بننے والی اون اور سوئیوں سے گھس کر سخت اور کھردرے ہو چکے تھے۔
جن پر درجنوں زخموں کے پرانے نشان تھے۔ اس کی آنکھیں سب سے خوفناک تھی۔ وہ خالی تھی، اتنی خالی کہ آپا سکینہ بھی جو اسے اکثر گھور کر دیکھتی تھی ان میں کوئی جذبہ تلاش کرنے میں ناکام رہتی، لیکن یہ خالی پن ایک دھوکہ تھا۔ اس راکھ کے ڈھیر تلے وہ چنگاری ابھی مری نہیں تھی جو صبح کے جانے پر لگی تھی۔ وہ چنگاری اب شعلہ نہیں تھی، وہ ایک دہکتا ہوا انگارہ بن چکی تھی۔ ماہا رانی نے سیکھ لیا تھا کہ جذبات کمزوری ہیں، اس نے مشاہدہ کرنا سیکھ لیا تھا۔ وہ آپا سکینہ کے قدموں کی آہٹ سے بتا سکتی تھی کہ اس کا موڈ کیسا ہے۔ وہ شفیق کی آواز سے اندازہ لگا سکتی تھی کہ آج مال کتنا آیا ہے اور کتنے بچے مزید لائے گئے ہیں۔ وہ اس عمارت کے ہر کونے، ہر دراڑ، ہر سائے کو جانتی تھی۔ وہ اب بھاگنا نہیں چاہتی تھی، وہ نکلنا چاہتی تھی، اور وہ جانتی تھی اس بار غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ جانتی تھی اس بار اگر وہ پکڑی گئی تو اس کا انجام صبح سے بھی بدتر ہوگا۔ وہ انتظار کر رہی تھی ایک موقع کا، ایک چھوٹی سی دراڑ کا۔ پھر ایک دن وہ دراڑ نظر آئی۔ دارالاتفال کا پرانا ڈرائیور جو شفیق کا خاص آدمی تھا اور ان کے تمام مکروہ دھندوں میں برابر کا شریک تھا، ایک رات شراب کے نشے میں سیڑھیوں سے گرا اور مر گیا۔ شفیق کو سامان، قلین، خام مال اور کبھی کبھار بچوں کی ترسیل کے لیے فوری طور پر ایک نئے ڈرائیور کی ضرورت تھی۔ اس نے ایک مقامی ٹرانسپورٹ اڈے سے ایک نوجوان لڑکے بلال کو نوکری پر رکھ لیا۔ بلال ان جیسا نہیں تھا، یہ بات ماہا نے اسے دیکھتے ہی بھانپ لی تھی۔ وہ 23-24 سال کا ایک عام سا نوجوان تھا جس کے چہرے پر غربت کی لکھی تھکاوٹ تو تھی، لیکن شفیق اور سکینہ جیسی درندگی نہیں تھی۔ وہ کام کی غرض سے آیا تھا اور دارالاتفال کی حقیقت سے مکمل طور پر بے خبر تھا۔ اس کا کام صرف گیٹ تک محدود تھا۔ وہ ٹرک لے کر آتا، صحن میں کھڑا کرتا اور مزدور اس میں سامان لادتے یا اتارتے۔ اسے اندرونی حال میں آنے کی سخت ممانعت تھی۔ ماہا نے اسے پہلی بار تب دیکھا جب وہ صحن میں جھاڑو دے رہی تھی۔ بلال ٹرک کا بونٹ کھولے انجن میں کچھ دیکھ رہا تھا اور پسینے میں شرابور تھا۔ آپا سکینہ نے ماہا کو، جو اب سب سے ذمہ دار لڑکی سمجھی جاتی تھی، حکم دیا، رانی ڈرائیور کو پانی پلا دو۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ماہا کسی باہر کے انسان کے اتنی قریب آئی تھی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا لیکن اس کا چہرہ اسپاٹ تھا۔ اس نے مٹی کے گھڑے سے پانی کا گلاس بھرا اور بلال کی طرف بڑھی۔ بلال نے انجن سے نظریں ہٹا کر گلاس لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس کی نظریں ماہا کے چہرے پر پڑی اور پھر اس کے ہاتھوں پر، ان کھدرے زخمی ہاتھوں پر جو کسی 18 سالہ لڑکی کے نہیں لگتے تھے۔ بلال ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا۔ ماہا نے اس کی آنکھوں میں الجھن دیکھی، ایک لمحاتی ہمدردی کی جھلک۔ اس نے نظریں نہیں جھکائی۔ اس نے ان خالی آنکھوں سے ایک سیکنڈ کے لیے بلال کو دیکھا، صرف ایک سیکنڈ، اور اس ایک سیکنڈ میں اس نے اپنے 8 سال کا عذاب بھر دیا۔ جلدی کرو، پیچھے سے آپا سکینہ کی آواز آئی۔ ماہا فوراً مڑی اور واپس کام میں لگ گئی، لیکن بلال جو پانی پینے آیا تھا، اس کی پیاس جیسے بڑھ گئی تھی۔ وہ اس نظر کو بھلا نہیں پایا۔ یہ پہلا رابطہ تھا، ماہا جانتی تھی یہ کافی نہیں ہے، اسے خطرہ مول لینا تھا۔ اگلے چند ہفتوں میں اس نے بلال کے آنے جانے کے اوقات نوٹ کر لیے۔ اسے معلوم تھا کہ بلال کو ان بچوں سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ خود بھی سکینہ کے خوف سے ایسا نہیں کرے گا۔ ماہا کو کچھ ایسا کرنا تھا جو الفاظ سے زیادہ وزنی ہو۔ ایک دوپہر بلال کلینوں کے رول ٹرک میں لاد رہا تھا۔ ماہا کو دوسرے مزدوروں کے ساتھ مدد کے لیے لگایا گیا تھا۔ آپا سکینہ وہیں کھڑی نگرانی کر رہی تھی۔ ماہا نے کلین اٹھایا اور جیسا کہ وہ پچھلے 8 سالوں سے کرتی آئی تھی، اس کی انگلی کلین کی بنت میں پھنسی سوئی کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے سے گہری کٹ گئی۔ خون تیزی سے بہنے لگا۔ اس نے درد سے اف تک نہ کی، لیکن اس نے خون کو بہنے دیا جب وہ اگلا رول اٹھا کر بلال کے قریب سے گزری۔ اس نے جان بوجھ کر اپنا زخمی ہاتھ ٹرک کے سفید پینٹ والے دروازے سے رگڑ دیا۔ خون کی ایک لکیر ٹرک پر بن گئی۔ بلال جو دوسری طرف کھڑا تھا یہ منظر دیکھ کر جم گیا۔ ماہا خاموشی سے آگے بڑھ گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ آپا سکینہ نے خون دیکھا، لیکن اس نے صرف ماہا کو گھور کر دیکھا۔ کام تیز کرو اور گند مت پھیلاؤ۔ لیکن بلال کے لیے صرف گند نہیں تھا، یہ ایک چیخ تھی، ایک بے آواز چیخ۔ وہ رات بھر سو نہ سکا۔ اس کے ٹرک کے دروازے پر لگی وہ خون کی لکیر اسے سونے نہیں دے رہی تھی۔ کون تھی وہ لڑکی؟ یہ کیسا یتیم خانہ تھا جہاں بچوں کے ہاتھوں سے خون بہہ رہا تھا اور کوئی پرواہ نہیں کر رہا تھا؟ اس کا ضمیر اسے کچوکے لگانے لگا۔ ماہا نے اپنا داؤ کھیل دیا تھا، اب وہ انتظار کر رہی تھی۔ اسے احساس تھا کہ آپا سکینہ کی نظریں اب اس پر زیادہ مرکوز ہو گئی تھی۔ شاید اس نے ماہا اور بلال کے درمیان اس انکہی کشیدگی کو محسوس کر لیا تھا۔ سکینہ نے ماہا کا صحن میں جانا کم کر دیا۔ خطرہ بڑھ گیا تھا۔ ماہا کو لگا اس کی چنگاری بجھنے سے پہلے ہی پکڑ لی گئی ہے، لیکن بلال اب صرف ایک ڈرائیور نہیں رہا تھا، وہ ایک گواہ بن چکا تھا۔ ایک شام معمول سے ہٹ کر شفیق نے بلال کو رات کے کھانے پر وہیں روک لیا۔ شاید کسی بڑی ڈیل کی بات کرنی تھی۔ بلال کو باہر برآمدے میں بٹھایا گیا۔ آپا سکینہ نے ماہا کو حکم دیا وہ اس کے لیے کھانا لے جائے۔ یہ دوسرا موقع تھا اور ماہا جانتی تھی یہ آخری ہے۔
وہ کھانے کی ٹرے لیے کانپتے ہاتھوں سے اس کے سامنے گئی۔ سکینہ کچن کے دروازے پر کھڑی دیکھ رہی تھی۔ بلال نے مہا کی طرف دیکھے بغیر ٹرے لے لی اور کچھ بلال نے سکینہ کو سنانے کے لیے کہا۔ نہیں شکریہ۔ مہا مڑنے لگی اور پھر اس نے وہ کیا جو اس کے 8 سالہ صبر کا آخری امتحان تھا۔ مڑتے ہوئے اس نے اپنے گلے سے ایک ایسی آواز نکالی جو سسکی اور کھانسی کے درمیان تھی، ایک ایسی آواز جسے صرف قریب کھڑا شخص ہی سن سکتا تھا۔ اس نے الفاظ نہیں کہے، اس نے صرف ایک نام کی سرگوشی کی، اتنی مدھم کہ جیسے ہوا سے آئی ہو۔ آمنہ، یہ اس کی ماں کا نام تھا۔ وہ مڑی اور تیزی سے اندھیرے حال میں غائب ہو گئی۔ بلال کے ہاتھ سے گلاس چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ یہ رانی کی آواز نہیں تھی، یہ کسی اور کی آواز تھی۔ یہ آواز اس خون کی لکیر سے زیادہ گہری تھی۔ آپا سکینہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں کچھ نہیں، بلال نے جلدی سے کہا، لیکن وہ جان چکا تھا کہ اس عمارت میں ان کلینوں کے پیچھے کچھ بہت خوفناک، بہت دردناک قید ہے، اور اس قید کا نام شاید رانی نہیں تھا۔ وہ ایک لفظ آمنہ ایک نام نہیں تھا، وہ ایک مکمل 8 سالہ داستان کرب کا عنوان تھا۔ بلال جب اس رات دارالاطفال سے نکلا تو اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ آواز، وہ سسکی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ لڑکی جسے وہ رانی سمجھتا تھا، اس نے آج اپنی قبر سے بول کر اپنا اصل نام بتایا تھا، یا شاید اپنی ماں کا نام پکارا تھا۔ کیا فرق پڑتا تھا؟ دونوں صورتوں میں یہ ایک مدد کی پکار تھی، ایک ایسی پکار جسے نظر انداز کرنا اب خود جرم کے مترادف تھا۔ اس کے ذہن میں سب کچھ جڑنے لگا، وہ خود ریز زخمی ہاتھ، کلین پر بہتا خون، وہ خالی مردہ آنکھیں، اور اب یہ نام۔ یہ کوئی یتیم خانہ نہیں تھا، یہ قید خانہ تھا، ایک ذبح خانہ جہاں معصومیت کو ذبح کیا جاتا تھا، اور وہ بلال اس جرم میں شریک تھا۔ وہ ان کا ڈرائیور تھا اور اس مکروہ دھندے کا ایک پہیہ بن چکا تھا۔ اس کا ضمیر جو غربت کی دھول میں کہیں سو گیا تھا، آج جاگ اٹھا تھا اور اسے ملامت کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شفیق ایک معمولی مجرم نہیں تھا، وہ ایک بھیڑیا تھا، اور آپا سکینہ اس بھیڑیے کی ساتھی۔ اگر بلال نے کچھ کیا تو اس کی اپنی جان خطرے میں تھی، لیکن اگر اس نے کچھ نہ کیا تو خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گا۔ اس نے فیصلہ کر لیا، وہ اس لڑکی کو وہاں مرنے نہیں دے سکتا، وہ مہا کو آزاد کرائے گا۔ اگلے چند دن بلال کے لیے جہنم سے کم نہ تھے۔ وہ معمول کے مطابق کام پر آیا، لیکن اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ بار بار آپا سکینہ کی عقابی نظروں سے ٹکرا جاتا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی، وہ آمنہ لفظ کی سرگوشی سن نہیں سکی تھی، لیکن اس نے اس لمحے کی شدت کو، اس انکہی گفتگو کو بھانپ لیا تھا۔ اس کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ اس نے فوری طور پر مہارانی کو صحن کے تمام کاموں سے ہٹا دیا، اسے واپس قلین بننے والے ہال کے سب سے پچھلے ترین کونے میں بھیج دیا، جہاں سے گیٹ یا صحن کا نظارہ ناممکن تھا۔ مہا کا دل ڈوب گیا، اس کا آخری داؤ بھی ناکام ہو گیا تھا۔ اس نے بلال کی ہمدردی کو جگایا، لیکن ساتھ ہی سکینہ کے شک کو بھی۔ اب وہ پہلے سے بھی بدتر قید میں تھی۔ بلال نے دیکھا کہ مہا صحن میں نہیں ہے، اس کا دل بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا سکینہ نے اسے چھپا دیا ہے، اب وہ براہ راست رابطہ کیسے کرے؟ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ شفیق کسی بھی لمحے بلال کی گھبراہٹ کو بھانپ کر اس نوکری سے نکال سکتا تھا، یا اس سے بھی بدتر، اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر سکتا تھا۔ جمعرات کا دن تھا۔ بلال سامان سے لدا ٹرک لے کر آئے، اسے معلوم تھا کہ آج اسے کچھ کرنا ہے۔ آپا سکینہ آج معمول سے زیادہ چوکنا تھی، وہ سائے کی طرح اس کے ساتھ ساتھ پھر رہی تھی۔ بلال ٹرک سے سامان اتار رہا تھا، اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس نے لوہے کے اوزاروں کا ایک بھاری باکس اٹھایا، اور جیسے وہ ہال کے اس بگلی دروازے کے قریب سے گزرا جہاں سے بچے کچرا پھینکنے آ جاتے تھے، اس نے جان بوجھ کر ٹھوکر کھائی۔ باکس اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اوزار ایک خوفناک چھنکار کے ساتھ فرش پر بکھر گئے۔ اندھے ہو گیا، سکینہ اس پر چیخی۔ اٹھاؤ یہ سب، بلال نے معذرت کرتے ہی جلدی اوزار اٹھانے شروع کر دیے۔ اسی افراتفری میں جب سکینہ کی نظر ایک لمحے کے لیے دوسری طرف ہوئی، بلال نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی طے کی ہوئی پرچی نکالی اور اسے بگلی دروازے کے زنگ آلود قبضے میں پھنسا دیا۔ یہ ایک سیکنڈ کا کھیل تھا۔ اس نے اوزار اٹھایا اور واپس ٹرک کی طرف چلا گیا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے ڈر تھا کہ سکینہ اس کی آواز سن لے گی۔ وہ جانتا تھا رانی ہی روز ادھر کچرا پھینکنے آتی ہے، اگر تو اس کی نظر اس پرچی پر پڑ گئی تو اس کا یہ آزادی کا پروانہ ہوگا، آگے اس کی قسمت۔ گھنٹوں بعد جب شام ڈھل گئی، آپا سکینہ نے مہا کو پکارا، رانی جاؤ کچن کا سارا کچرا باہر پھینکو۔ یہ ایک حکم تھا اور مہا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ پچھلے کئی دنوں میں یہ پہلا موقع تھا اسے اس حال سے باہر اس دروازے کے پاس جانے کا موقع مل رہا تھا۔ اس کے پیر کانپ رہے تھے۔ وہ کچرے کی ٹوکری اٹھا کر اس دروازے کی طرف بڑھی، اس نے دروازہ دھکیلا، قبضے کی چرچراہٹ ہوئی، اس کی نظریں دیوانہ وار اس جگہ کو تلاش کر رہی تھی، اور پھر اس نے اسے دیکھا، قبضے میں پھنسا ایک چھوٹا سا سفید کاغذ کا ٹکڑا۔ اس کے ہاتھ جو 8 سال سے اون اور دھاگے کے عادی تھے، اتنی تیزی سے حرکت میں آئے کہ خود اسے بھی یقین نہ آیا۔ اس نے پلک جھپکتے میں وہ پرچی اپنی مٹھی میں دبا لی، کچرا پھینکا اور سیدھی واپس ہال میں آ گئی۔ اس نے اس رات کا انتظار کیا۔ ایک پل ایک صدی جیسا تھا، جیسے حال میں سب سو گئے۔ جب سکینہ کے خراٹوں کی آواز آنے لگی
تب ماہا نے اپنی مٹھی کھولی۔ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ رینگتی ہوئی اس کھڑکی کے نیچے آئی جہاں سے کبھی کبھار چاند کی روشنی چھن کر اندر آتی تھی۔ اس نے پرچی کو روشنی کے سامنے کیا۔ اس پر صرف 4 لفظ لکھے تھے بلال کی کانپتی ہوئی لکھائی میں، آج رات 2 بجے گیٹ۔ آج رات یہ کوئی دور کا وقت نہیں تھا، یہ ابھی تھا، اسی رات 2 بجے۔ ماہا کا سارا وجود برف کی طرح جم گیا۔ 8 سال کا انتظار آج رات ختم ہو سکتا تھا یا پھر اس کی زندگی ہی ختم ہو سکتی تھی۔ رات کے 2 بجے دارالفا-اطفال پر موت کا سا سکوت طاری تھا۔ ماہا نے اپنے جوتے نہیں پہنے تھے۔ وہ ننگے پاؤں اٹھی۔ وہ جانتی تھی فرش کی کون سی لکڑی چرچراتی ہے۔ وہ ایک سائے کی طرح بغیر کوئی آہٹ پیدا کیے ہال کے دروازے تک پہنچی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ ایک ہلکی سی آواز ہوئی۔ اس نے سانس روک لی۔ کوئی نہیں جاگا۔ وہ صحن میں آ گئی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ 8 سال میں پہلی بار اسے رات کو کھلی ہوا میں سانس لیا تھا۔ گیٹ اس کا ہدف صحن کے دوسرے سرے پر تھا۔ وہ انگلیوں کے بل چلتی ہوئی آگے بڑھی۔ وہ صحن کے بیچ تک ہی پہنچی تھی کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ پلٹی۔ برآمدے کے سائے میں ایک وجود نکلا۔ آپا سکینہ۔ وہ وہاں ایسے کھڑی تھی جیسے معلوم تھا ماہا آئے گی۔ کہاں جا رہی ہو رانی؟ اس کی آواز سانپ کی پھنکار جیسی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اس کی وہی موٹی چھڑی تھی۔ ماہا کے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ اس کے اندر کی 10 سالہ بچی چیخنا چاہتی تھی، لیکن اس کے اندر کی 18 سالہ قیدی جانتی تھی یہ آخری موقع ہے۔ اس نے چیخنے کی بجائے اپنی پوری طاقت جمع کی اور دوڑ لگا دی۔ وہ سکینہ سے بھاگ نہیں رہی تھی، وہ اس کے آر پار بھاگ رہی تھی۔ سکینہ نے اسے پکڑنے کے لیے چھڑی اٹھائی، لیکن ماہا اس سے ٹکرا گئی۔ سکینہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور فرش پر گر پڑی۔ شفیق جاگ جاؤ! سکینہ پوری طاقت سے چیخی۔ یہ بھاگ رہی ہے، پکڑو اسے۔ ماہا گیٹ کی طرف بھاگی۔ گیٹ کا تالا ٹوٹا ہوا تھا جیسے کہ بلال نے وعدہ کیا تھا۔ اس نے گیٹ دھکیلا۔ عین اسی وقت شفیق اپنے کمرے سے ننگے بدن غصے میں بھرا ہوا نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا چاقو چمک رہا تھا۔ رک جاؤ لڑکی! وہ دھاڑا۔ اسی لمحے گیٹ کے باہر سے بلال اندر داخل ہوا۔ اس نے ماہا کا بازو پکڑا۔ بھاگو! شفیق نے بلال کو ماہا کو کھینچتے ہوئے دیکھا۔ وہ درندے کی طرح ان پر جھپٹا۔ چھوڑو اسے حرام زادے! شفیق نے چاقو والا ہاتھ اٹھایا۔ بلال نے ماہا کو اپنی پوری طاقت سے گیٹ سے باہر دھکیل دیا۔ جاؤ، مڑ کر مت دیکھنا! اور خود وہ شفیق سے گتھم گتھا ہو گیا۔ ماہا گیٹ کے باہر سڑک پر گری۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ بلال نے شفیق کو جگڑا ہوا تھا۔ شفیق پاگلوں کی طرح اس پر چاقو چلا رہا تھا۔ بلال کی ایک دردناک چیخ بلند ہوئی۔ بھاگو! وہ آخری بار چیخا۔ ماہا اٹھی۔ اس کے کانوں میں بلال کی چیخ گونج رہی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہ رہے تھے، لیکن وہ رکی نہیں۔ وہ بھاگی۔ اس نے 8 سالہ قید سے آزادی کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ رات کے اندھیرے میں اجنبی سڑکوں پر دیوانہ وار دوڑ رہی تھی۔ اپنے پیچھے اپنی قید، اپنا درد، اپنے واحد محسن کی قربانی چھوڑ آئی تھی۔ اس نے 8 سالہ قید سے آزادی کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ رات کے اندھیرے میں اجنبی سڑکوں پر دیوانہ وار دوڑ رہی تھی۔ اپنے پیچھے اپنی قید، اپنا درد اور اپنے واحد محسن کی قربانی چھوڑ آئی تھی۔ وہ دوڑ رہی تھی۔ سڑک کا ٹھنڈا کھردرا تارکول اس کے ننگے پاؤں کو کاٹ رہا تھا، لیکن اسے درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا پورا وجود صرف ایک لفظ پر مرکوز تھا: بھاگو! بلال کی وہ آخری دردناک چیخ اس کے تعاقب میں تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کہاں جا رہی تھی۔ وہ صرف اس عمارت سے، 8 سالہ عذاب سے، شفیق کی درندگی سے دور بھاگ رہی تھی۔ اس کے پھیپھڑے پھٹ رہے تھے۔ اس کا گلا خشک کانٹا تھا، لیکن وہ رکی نہیں۔ ہر سایہ اسے آپا سکینہ کا عکس لگتا، ہر قدم کی آڑ شفیق کے تعاقب کا اعلان لگتی۔ کافی دیر تک بھاگنے کے بعد جب اس کے پیروں نے مزید جواب دے دیا، وہ ایک روشن بڑی سڑک پر آ کر گر پڑی۔ اس کی نظر سامنے کی نیلی بتی والی عمارت پر پڑی۔ پولیس اسٹیشن! یہ وہی جگہ تھی جس کا شفیق نے 8 سال پہلے جھوٹا وعدہ کیا تھا۔ یہ اس کا واحد آخری سہارا تھا۔ وہ اپنی بچی کچی ہمت کو مجتمع کر کے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے تھانے کی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ وہ جیسے ہی دروازے سے اندر داخل ہوئی، ڈیوٹی پر موجود افسر اپنی کرسی سے اچھل پڑا۔ اس کے سامنے ایک 18 سالہ لڑکی کھڑی تھی جو جنگلی جانور کی طرح ہانپ رہی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، پاؤں سے خون رس رہا تھا اور آنکھوں میں 8 سال کی وحشت قید تھی۔ کون ہو تم؟ افسر نے پوچھا۔ ماہا کے ہونٹ کانپے، لیکن آواز نہ نکلی۔ اس نے صرف ایک لفظ کہا جو اس کی کل کائنات تھا: بچاؤ! اور وہ وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ جب اسے ہوش آئے، وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں بینچ پر تھی۔ ایک خاتون پولیس آفیسر انسپکٹر فاطمہ اس کے پاس بیٹھی تھی۔ اس کے پاؤں پر پٹی بندھی تھی۔ تم محفوظ ہو بیٹی؟ فاطمہ نے نرمی سے کہا۔ مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اور پھر ماہا نے بولنا شروع کیا۔ اس نے 8 سالہ قید کا حال سنایا۔ اس نے دارالاطفال کا نام لیا۔ اس نے شفیق اور سکینہ کے چہروں کو بیان کیا۔ اس نے قلین بننے والے بچوں کا، صبا کا اور بلال کا بتایا۔ اس کی آواز جو 8 سال سے خاموش تھی، آج ایک طوفان بن کر
پھٹی تھی۔ انسپیکٹر فاطمہ کا چہرہ جو پہلے ہمدردی سے بھرا ہوا تھا اب غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اسی رات پولیس کی بھاری نفریں نے اس دارالاتفال پر چھاپا مارا۔ شفیق اور سکینہ جو شاید بلال کو ٹھکانے لگانے کے بعد فرار کی تیاری کر رہے تھے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ شفیق کے ہاتھ میں اب بھی وہ خون آلود چاقو تھا۔ بلال صحن میں نیم مردہ حالت میں پڑا تھا۔ اس سے گہرے زخم آئے تھے لیکن وہ زندہ تھا۔ اس کی قربانی نے ماہا کو آزادی دلا دی تھی۔ پولیس نے ہال کا دروازہ توڑا تو درجنوں سہمے ہوئے بچے، جن میں ماہا کی طرح کئی بچے تھے، برآمد ہوئے۔ شفیق اور سکینہ کا مکروہ کھیل ختم ہو چکا تھا لیکن ماہا کا امتحان ابھی باقی تھا۔ اگلے دن انسپیکٹر فاطمہ نے اسے اپنے دفتر میں بلایا۔ ماہا، اس نے اس کا اصل نام استعمال کیا، تمہارے مجرم پکڑے گئے ہیں۔ بلال ہسپتال میں ہے، وہ بچ جائے گا۔ اب بتاؤ تمہیں کہاں جانا ہے؟ تمہارا گھر کہاں ہے؟ گھر؟ یہ لفظ ماہا کے لیے اجنبی تھا۔ 8 سال کیا اس کا گھر اب بھی وہیں ہوگا؟ اس نے اپنے ذہن پر زور دیا۔ اماں آمنہ، اس نے دھندلی یادوں کو کریدا۔ ایک بیکری تھی کھونے پر اور ایک بڑا پارک۔ انسپیکٹر فاطمہ نے اس کے بتائے ہوئے ٹوٹے پھوٹے پتے پر اسے لے جانے کا فیصلہ کیا۔ پولیس کی جیپ جب شہر کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی، ماہا کے لیے یہ ایک نئی دنیا تھی۔ اونچی عمارتیں، چمکتی گاڑیاں، موبائل فون پر بات کرتے لوگ۔ وہ 8 سال تک وقت میں جمی رہی تھی جبکہ دنیا بہت آگے نکل گئی تھی۔ وہ اس کے پرانے محلے میں داخل ہوئے۔ بیکری کی جگہ اب ایک موبائل شاپ تھی۔ پارک چھوٹا اور اجاڑ لگ رہا تھا۔ یہی ہے؟ فاطمہ نے پوچھا۔ ماہا نے اس گھر کی طرف اشارہ کیا جس کا پینٹ اکھڑ چکا تھا، جس کی دیواروں پر اداسی جمی تھی۔ یہ وہی گھر تھا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا کہ اسے لگا وہ مر جائے گی۔ وہ جیپ سے اتری۔ اس کے قدم جو قید خانے سے موت کے خوف میں بھاگے تھے، آج اپنے گھر کی طرف بڑھتے ہوئے بےتاب ہو رہے تھے۔ وہ دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ وہی دروازہ جس نے 8 سال پہلے غصے میں بند کیا تھا۔ اس کا کھردرا زخمی ہاتھ دستک دینے کے لیے اٹھا مگر ہمت نہ ہوئی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے دروازے کی گھنٹی بجائی، کچھ لمحے جو صدیوں جیسے لگے۔ پھر دروازہ کھلا۔ سامنے آمنہ کھڑی تھی، لیکن یہ وہ آمنہ نہیں تھی جسے ماہا چھوڑ کر گئی تھی۔ یہ ایک بوڑھی ٹوٹی ہوئی عورت تھی۔ اس کے بال چاندی ہو چکے تھے۔ اس کی آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھی جیسے 8 سال کے آنسوؤں نے اسے نچوڑ لیا ہو۔ اس نے ماہا کو دیکھا، ایک اجنبی غریب سی لڑکی۔ اس کی آنکھوں میں پہچان کی کوئی رمق نہ تھی۔ جی، کس سے ملنا ہے؟ آمنہ کی آواز میں برسوں کا تھکا ہوا انتظار تھا۔ ماہا کی زبان گنگ ہو گئی۔ یہ اس کی ماں تھی۔ وہ اسے بے کارن سمجھ رہی تھی۔ آمنہ اپنی بیٹی کو نہ پہچان کر دروازہ بند کرنے لگی۔ جاؤ بیٹی، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ دروازے کا بند ہونا یہ وہ لمحہ تھا جس نے ماہا کے اندر جمی برف کو پگھلا دیا۔ نہیں، وہ دوبارہ قید نہیں ہو سکتی۔ اماں، وہ چیخی۔ یہ رانی کی چیخ نہیں تھی، یہ اس 10 سالہ ماہا کی چیخ تھی جو اپنی ماں کی گود کے لیے تڑپ رہی تھی۔ آمنہ کا ہاتھ دروازے پر ہی رک گیا۔ اس نے پلٹ کر اس اجنبی لڑکی کو دیکھا۔ اس آواز میں کچھ تھا۔ اماں۔ ماہا روتے ہوئے دہلیز پر گر پڑی۔ اماں، میں ماہا ہوں۔ آمنہ کا دل ایک لمحے کے لیے جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے کتنی ہی راتیں یہ لفظ سننے کے لیے جاگ کر گزاری تھی۔ یہ کوئی خواب تھا؟ کون؟ ماہا نے روتے ہوئے اپنا چہرہ اٹھایا۔ آپ نے مجھے ڈانٹا تھا۔ آپ کو وہ لکڑی کا ڈبہ، نانی اماں کا وہ مجھ سے ٹوٹا تھا۔ یہ سننا تھا کہ آمنہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ ان کا خفیہ راز تھا، اس منحوس دن کی وہ تلخ یاد جو صرف وہ دونوں جانتی تھی۔ اس نے اجنبی لڑکے کے چہرے کو غور سے دیکھا، ان آنکھوں کو، انہی آنکھوں کو۔ ماہا آمنہ نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اس کا چہرہ چھوا۔ میری بچی آمنہ۔ وہ دہلیز پر گر پڑی اور ماہا اس کی گود میں۔ 8 سال کا فاصلہ، 8 سال کا عذاب، 8 سال کا پچھتاوا، سب ان دو وجودوں کے ملنے سے آنسوں میں بہہ رہا تھا۔ ماہا گھر لوٹ آئی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو سبق سکھا دیا تھا لیکن اس کی قیمت اس نے اپنا پورا بچپنا دے کر چکائی تھی۔ وہ 10 سال کی بچی بن کر نکلی تھی اور ایک 18 سالہ جوان لڑکی بن کر لوٹی تھی۔ اس کی سزا ختم ہو چکی تھی لیکن زخم بھرنے میں ابھی ایک عمر باقی تھی۔